بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے چینل میں ایک اضافہ کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں جو مضامین میں نے خود لکھے ہیں، جو میری پوئٹری ہے اور جو میری اور باقی لٹریچر کا ورک ہے، اس میں وہ اپلوڈ ہوگا۔ تو سب سے پہلے میرا ایک مضمون ہے جس کا نام ہے ہسپتال کے ہمسائے۔ یہ مضمون میں نے 23 جولائی 2009 میں تبلیغ کی، جب میرا بڑا بھائی ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے داخل تھا۔ تو اس دوران مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک مضمون لکھنا چاہیے جس کا عنوان ہو ہسپتال کے ہمسائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہسپتال کے ہمسائے۔ سایہ چاہے جن کا ہو یا انسان کا، بادل کا ہو یا بادبان کا، ماں باپ کا ہو یا ماموں جان کا، استاد کا ہو یا کسی دوست یا کسی مہربان کا، بعمل بزرگ کا ہو یا ملعون شیطان کا، بلی کے دم کا ہو یا کوتے کے کان کا، صحرا کے کسی شجر کا ہو یا حالات کے ڈبونے والی بھنور کا۔ سایہ سایہ ہے، یہ کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ یہ نہ کسی سے ہاتھ ملا سکتا ہے اور نہ چھڑا سکتا ہے، نہ درخت پہ چڑھ سکتا ہے اور نہ دیوار پہ، نہ اندھے کوتے پہ اور نہ گوڑی دمدار پہ، نہ ہنس سکتا ہے اور نہ رو سکتا ہے، چائے بنا سکتا ہے اور نہ کپڑے دھو سکتا ہے۔ سایہ وہی منعکس کرتا ہے جس کی حقیقت سے سرزد ہوتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی وجہ سے سائے سے ربط رکھتے ہیں، اور اگر سائے سے ربط نہ ہو تو اپنے ہمسائے سے بیر تو ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سینے میں بغض و عناد اور سر میں غرور رکھتے ہیں۔ ہم اگر سائے کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم نہیں رہتے، بلکہ ہم سائے بن جاتے ہیں۔ ہم نہ رہیں تو ہمارا سایہ بھی رفو چکر ہو جائے، اور ہم رہیں تو ہمارا سایہ بھی جلوہ افروز ہو جائے، کبھی دکھائی دے اور کبھی چھپ جائے، کبھی آگے تو کبھی پیچھے۔ ہم چلیں تو یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے، ہم رکیں تو یہ بھی رک جائے، ہم جھکیں تو یہ بھی جھک جائے، ہم قیام کی ٹانیں تو اس کا سجدہ مک جائے۔ ہم ہے تو ہمارا سایہ ہے، اس لیے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے۔ ہمیں خود سے پیار ہے لیکن اپنے ہمسائے سے نہیں، ماں باپ سے پیار ہے لیکن ان کی رائے سے نہیں، ہمیں دودھ سے پیار ہے لیکن گائے سے نہیں، ہمیں دودھ پتی سے پیار ہے لیکن چائے سے نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی میدان حرب بنایا ہوا ہے۔ پیار سے رہنا ہمیں نہ تو پسند ہے اور نہ ہمیں راس آتا ہے، اس لیے تو شر دڑا دڑ ہمارے پاس آتا ہے اور امن و آشتی کو بگا دیتا ہے۔ ہمارے ذہن سے اخلاص و محبت کے زرین اصول اڑا دیتا ہے۔ امن سے رہنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، سیکھا ہے تو چاہا ہی نہیں، چاہا ہے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ہماری بدقسمتی نہیں بلکہ ذہن میں، دل میں اور سوچ میں وہ کوٹ ہے جو ہم نے بہت خوشی سے اپنایا ہوا ہے۔ یہ کسی کی غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہماری اپنی خطا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر خدا جانتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ سوچ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حیران نہ ہو تو پریشان تو ہو ہی جاتا ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، بس کچھ لمحے آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہسپتال میں ہمسائے ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر، ایک دوسرے کا حال رکھتے ہیں۔ ہمسایوں کے مریض کو تکلیف ہو تو ہمسایہ مدد میں آگے اور مریض کا گھر بار پیچھے ہوتا ہے۔ یہی تو انسانیت کا بہترین دریچہ ہوتا ہے۔
کھانی پینے کی چیزیں بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، بڑے مان سے سوغات کی جاتی ہیں۔ الفت کی شراب پی اور پلائی جاتی ہے، بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی تعلق کے مالی امداد کی جاتی ہے، انسان کی صحیح معنوں میں عزت کی جاتی ہے۔ مریض کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لگتا ہے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، جو سب کے سب ایک ہی مریض کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے کمر بستہ ہے، مریض سے خونی رشتے کے ذریعے وابستہ ہے۔ یہ رواداری، انسان دوستی، سچی ہمدردی اور خیرخواہی دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ نفرتوں کی سیاہ رات میں محبت کی کوئی کرن نظر آئے تو یا کمبخت آنکھیں آنسو ٹپکائے بغیر نہیں سنبھلتی۔ جنوری کا مہینہ ہو یا دسمبر کا، مارچ کا مہینہ ہو یا لانگ مارچ کا، ان آنکھوں سے برسات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کے رشتہ دار آ جائیں تو اس مریض کے ہمسائے رشتہ داروں کے بیٹھنے سے پہلے مشروب سے گلاس بھرنے لگتے ہیں، اپنا بینچ ان کے لیے بڑی عزت سے رکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی مریض کے رشتہ دار اپنی مریض کی صحت یابی پر پھولوں کا ہار اس کے گلے میں لٹکاتے ہیں تو اس مریض کے ہمسائے مریض کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، گو وہ حالت مرگ میں ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ باتوں پر سوچ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، مظلوم بھی یہ اور ہلاکو خان بھی یہ۔ پریشان کرنے والی باتیں وہی ہیں جو ہسپتال کے ہمسائے پن سے عملی زندگی میں سراسر بالعکس ہیں، متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ چاہے گاؤں کا ہمسایہ ہو یا شہر کا، صبح کا ہمسایہ ہو یا دوپہر کا، پیشاورانہ ہمسایہ ہو یا معمول کا روزانہ کا، ساتھ پڑھنے والا ہمسایہ ہو یا اپنی حقوق کی جنگ لڑنے والا، میں سوچتا ہوں کہ کیا کہا جائے اور کیا نہیں۔ یہ اتنا ضروری نہیں جتنا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ہسپتال کے ہمسایوں کی طرح امن سے، خلوص سے، ہمدردی سے اور خیرخواہی سے رہیں؟ یا اس امن، خلوص، ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے ہسپتال جانا ضروری ہے؟ جو پیار اور ہمدردی ہم ایک دوسرے کو کسی مصیبت کے وقت دیتے ہیں، وہ اگر معمول کی زندگی میں بھی ہم اپنائیں تو ہماری بگڑی ہوئی، پریشان، مصیبت زدہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے اور یہ آلام و مصائب اسی وقت اپنا سامان اٹھا کر فوراً گھر جائیں۔ شکریہ۔